ہمارے سامنے اعتکاف کے مسائل چل رہے تھے۔ کل میں نے آپ لوگوں کو ایک مسئلہ بتایا تھا کہ مرد حضرات مسجدوں میں اعتکاف کریں گے اور عورتیں گھروں میں اعتکاف کرے گی۔ مردوں کے لیے گھروں میں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے۔ گھر میں جو عورتیں اعتکاف کرے گی ان کے سلسلے میں نے بتایا تھا کہ گھر میں کوئی بھی ایک کمرہ، چاہے ہال ہو چاہے بیڈ روم ہو، کوئی بھی ایک جگہ عورت مقرر کر لے اور وہیں پہ اعتکاف میں بیٹھے، اور بغیر کسی ضرورت کے اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ عورتوں کو ایک ہی اشکال ہوتا ہے کہ اگر عورت گھر میں اکیلی ہے، یا اکیلی تو نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی ہے، لیکن کھانا پکانے والی وہ اکیلی عورت ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، تو کچن وغیرہ میں جا کے وہ کھانا پکا سکتی ہے یا نہیں پکا سکتی؟ اس لیے کہ کھانا جو ہے نا وہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہے۔ تو اس کا جواب سن لیجئے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عورت اگر اپنے اعتکاف کی جگہ سے کھانا پکانے کے لیے نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آج میں انشاءاللہ تمام وہ ضرورتیں بتاؤں گا جن ضرورتوں کے تحت عورت اور مرد اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو عورت اگر نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اب یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ کھانا تو ضرورت ہے، ضرورت کے تحت تو نکلنا درست ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب کتابوں کے اندر بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ذرا اس بات کے اوپر بھی غور کر لے کہ اعتکاف میں بیٹھنا عورت کے لیے کوئی ضروری بھی تو نہیں ہے کہ اس ضرورت کی اس کو اجازت دی جائے۔ عورت کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر گھر میں عورت اکیلی ہے یا کھانا پکانے والی وہی ایک عورت ہے تو پھر اس کو مسنون اعتکاف میں نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ نفل اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ نفل اعتکاف میں اس طریقے سے کہ جب کھانے وغیرہ کی ضرورت سے فارغ ہو جائے تو 5-6 گھنٹے کے لیے اپنے اعتکاف کی جگہ پہ آ جائے، تو مسنون اعتکاف کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن مطلق نفل اعتکاف کا ثواب تو اسے ملتا رہے گا۔ اس لیے اگر گھر میں ایسی مجبوری ہو تو پھر ایسی عورت کو اعتکاف میں نہیں بیٹھنا چاہیے، نفل اعتکاف میں بیٹھ جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنا کن صورتوں میں جائز ہے اور کن صورتوں میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، ضرورتیں 3 طرح کی ہے، حاجت 3 طرح کی، ایک شرعی حاجت ہوتی ہے، ایک طبعی حاجت ہوتی ہے، اور ایک حاجت ضروریہ ہے۔ حاجت شرعیہ، حاجت طبعیہ، حاجت ضروریہ۔ شرعی حاجت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد ہے وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، عورت ہے گھر میں اپنے اعتکاف کی جگہ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں سے باہر نکلنے کی اسے ضرورت پیش آ رہی ہے کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے۔ کوئی فرض یا واجب ایسا ہے کہ وہ اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ کر ادا نہیں کر پاتا یا ادا نہیں کر پاتی، اس فرض اور واجب کی ادائیگی کے لیے وہاں سے باہر نکلنا ضروری ہے اس کے لیے۔ تو ایسی حاجت کی وجہ سے اگر اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلیں گے تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اعتکاف بدستور باقی رہے گا۔ جیسے مثلا کوئی شخص کسی ایسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے جہاں پہ جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو جمعہ کی نماز کے لیے اس کو مسجد سے نکل کے جامع مسجد جانا ہے، تو یہ اس کی ایک شرعی ضرورت ہے۔ ایک مؤذن ہے، وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اذان دینے کے لیے اس کو مسجد سے نکل کے باہر روم کے اندر جا کے اذان دینی ہے، یہ ایک شرعی ضرورت ہے۔ یا اسی طریقے سے اعتکاف کی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور غسل واجب ہو گیا، تو واجب غسل کے لیے باہر نکلنا، چونکہ یہ بھی ایک فرض کی ادائیگی کے لیے ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں اگر اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری ہے حاجت طبعیہ۔ حاجت طبعیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ضرورتیں، ایسی حاجت کہ جس کے کرنے کے لیے انسان مجبور ہو، کہ اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا ہے۔ جیسے کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، ان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، تو ظاہر سی بات یہ ایک انسان کی طبعی حاجت ہے۔ اس کے لیے انسان اگر اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلتا ہے تو پھر اس سے بھی اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ انسان کی طبعی ضرورت ہے۔ تیسرا ہے حاجت ضروریہ۔ حاجت ضروریہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی شدید ضرورت ہے کہ جس کے تحت انسان کو اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے، لیکن وہ جو شدید ضرورت ہے وہ شرعی حاجت بھی نہیں ہے اور طبعی حاجت بھی نہیں ہے۔
تو ایسی حاجت ضروریہ کے تحت اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنے پہ اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا اور اس اعتکاف کی قضا بھی واجب ہوگی، لیکن وہ نکلنے والا گنہگار نہیں ہوگا. بس فرق اتنا ہے. اس صورت میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا، قضا بھی کرنی ہوگی لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا. جیسے کوئی مرد ہے وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، عورت ہے اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے، اچانک کسی مسئلے کی وجہ سے پولیس اسٹیشن جانا ضرورت پیش آ گئی، وہاں سے فون آ گیا، یا طبیعت ایسی خراب ہو گئی کہ وہاں پہ ڈاکٹر کو بلا بھی نہیں سکتے اعتکاف کی جگہ پہ اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا ضروری ہے. یا اسی طریقے سے کوئی کیس چل رہا تھا اور اتفاق سے جو اعتکاف کے دن ہے ان اعتکاف کے دنوں میں ہی اس کیس کی تاریخ ہے، اس کے لیے جانا ہے. یا گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، انتہائی بے چین ہو کر اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکل گئے. یہ ساری، یا جس مکان میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اچانک گر گئی زلزلے وغیرہ کی وجہ سے یا بوسیدہ ہونے کی وجہ سے، تو ایسی جو ضرورت ہے یہ شدید ضرورت ہے. ان صورتوں میں اگر اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا لیکن گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ضرورت کی وجہ سے یہ باہر نکلے ہیں. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا کیا ضرورت ہے جس کے تحت میں انسان اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتا ہے. اسی کے ضمن میں بہت سی اعتکاف کو توڑنے والی اور اعتکاف کو بچانے والی چیزوں کا علم بھی ہو گیا ہوگا. چنانچہ اعتکاف کو توڑنے والی کچھ چیزیں اور بھی ہے کہ اگر اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلے بھول کر، اسے پتہ نہیں تھا کہ میں اعتکاف میں ہوں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور بھول کر اس کمرے سے باہر نکل گئے، تو بھول سے نکل جانے کی وجہ سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. یا اپنے اعتکاف کی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے زبردستی کھینچ کر کمرے سے باہر نکال دیا یا مسجد سے باہر نکال دیا، تو اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا اس لیے کہ کسی نے زبردستی نکالا ہے. اسی طریقے سے عورت ہے وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی اور میاں بیوی کے درمیان ہم بستری ہو گئی، تو اس کی وجہ سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے رات میں ہو چاہے دن میں ہو. دن میں تو ہو تو اعتکاف ٹوٹ ہی جائے گا، رات کے وقت میں بھی ہو تو اس کی وجہ سے بھی مستون اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے عورت تھی، اس کو ایام شروع ہو گئے، اس کی وجہ سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے، فارغ ہو گئے اور کمرے میں آتے آتے یا مسجد میں آتے آتے بیچ میں کسی سے کھڑے کھڑے بات کرنے لگے، تو یہ جو کھڑے کھڑے بات ہو رہی ہے یہ غیر ضروری ہے، تو اتنی دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے اب اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو یہ ہے بنیادی کچھ چیزیں جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حاجتیں تین طرح کی ہے اور کن صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کن صورتوں میں اعتکاف باقی رہتا ہے. اب جن صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو پھر اس کی قضا کیسے کرنی رمضان کے بعد اور رمضان کے اندر، وہ مسئلہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا. اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے شوہر کی اجازت کا کیا حکم ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل سمجھا دیا جائے گا.